اس عظیم ہستی کی بارگاہ میں سلام، جس نے راہ خدا میں مارے جانے کو خوش آمدید کہتا ہوں کہہ کر موت کو گلے لگا لیا، جس نے عزت اور حق کو زندہ کرنے کی راہ میں موت کس قدر آسان ہے کہہ کر عزت کی موت کو ذلت کی زندگی پر ترجیح دی۔ سلام ہو اس پر جس نے اپنے اصحاب سے بہتر اور باوفا تر کسی کے اصحاب کو، نہ ہی اپنے اہل بیت سے بڑھ کر باوفا اور صلہ رحمی کرنے والا کسی کے اہل بیت کو دیکھتا ہے کہہ کر تا قیامت شہدائے کربلا کی وفا اور استقلال پر مہر توثیق ثبت کر دی۔ اس عظیم ہستی کو سلام، جس نے امت مسلمہ، ملت اسلامیہ اور شریعت محمدیہ کو بقائے دوام عطا کی۔ حضرت پیغمبر خدا حضرت امیر المومنین اور امام حسن علیہ السلام کے بعد دین اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری قدرت کی طرف سے امام حسین علیہ السلام کے سپرد کی گئی، لہٰذا آپ نے تہیہ کر لیا تھا کہ اس کی دل و جان سے حفاظت کی جائے گی، اگرچہ اس راہ میں انہیں بڑی سے بڑی قربانی بھی کیوں نہ دینی پڑی تو اس سے دریغ نہیں کریں گے۔ غرض آپ جب کبھی یزید سے پہلے کے حکمرانوں کے ذریعے دین اسلام کے خلاف کوئی کام ہوتا دیکھتے تو حالات زمانہ کے تقاضوں کے مطابق خلاف ورزی کرنے والوں کو خطوط یا قاصد کے ذریعے متنبہ کرتے یا اپنے سحر انگیز خطاب کے ذریعے انہیں واعظ و نصیحت فرماتے اور اپنے نانا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بابا علی کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے انہیں روکنے کی کوشش کرتے۔ امیر شام نے مرتے وقت اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین نامزد کر دیا اور اس نے باپ کے مرتے ہی اسلام دشمن سرگرمیاں شروع کر دیں اور ان سرگرمیوں پر مہر تصدیق ثبت کرنے کے لیے امام حسین علیہ السلام سے بھی سختی کے ساتھ بیعت کا مطالبہ کر دیا، مگر امام عالی مقام چونکہ اپنے دور میں دنیا پر خدا کی حجت اور عالم امکان میں اولیٰ بالتصرف تھے، لہٰذا انہوں نے اپنے اس الہی منصب کی پاسداری کرتے ہوئے بیعت سے صاف انکار کر دیا، اس لیے کہ آپ ایک ذمہ دار شخصیت اور اپنے بھائی، والد اور نانا کے نمائندہ ہونے کے علاوہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء کی ذمہ داریوں کے امین تھے، لہٰذا آپ نے یزید کی بیعت سے صاف انکار کر دیا۔ چونکہ آپ جنگ نہیں چاہتے تھے لہٰذا خاموشی اختیار کر لی، مگر یزید کی طرف سے بیعت کے لیے مسلسل اصرار پر آپ مسلسل انکار کرتے رہے، مگر کہاں تک؟ اب آپ کا فرض بن گیا تھا کہ دنیا کے دل و دماغ پر پڑے ہوئے پردوں کو ہٹائیں، ظلمات، جہالت اور تاریکیوں کو برطرف کر کے کائنات کو حق اور حقیقت کا تابناک اور تابندہ چہرہ دکھائیں۔ اسی لیے حسین علیہ السلام نے قیام کیا، آپ کے خونی قیام نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا اور اپنے مظلوم خون کی مقدس دھار سے دشمن کے ناپاک شیطانی عزائم پر ایسی کاری ضرب لگائی کہ قیامت تک کے لیے اس کا نام داخل دشنام کر دیا اور تلوار پر خون کو غالب کر کے بتا دیا، دشمن خواہ کس قدر طاقتور کیوں نہ ہو، قربانی، فداکاری اور مظلومیت کے ذریعے اس کو زیر کیا جا سکتا ہے۔ حضرت سید الشہداء علیہ السلام کا یزید کے مقابل قیام اسلام اور مسلمانوں کی عظمت کی بحالی کے لیے تھا، اگر آپ کا قیام عمل میں نہ آتا تو آج نہ کسی کو اسلام کا علم ہوتا اور نہ کسی مسلمان کا نام و نشان ہوتا۔ امام عالی مقام نے مسلم امہ کی مصلحتوں کو پیش نظر رکھ کر ذاتی مفادات پر اسلامی مفاد کو ترجیح دی۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ آپ نے اسلام کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے اور اپنے اعزاء و اقارب اور اصحاب باوفا کی قربانی دے کر ایک عظیم انقلاب برپا کر دیا، ایسا زود اثر انقلاب کہ ابھی آپ کے حلقوم اطہر کا خون بھی خشک نہیں ہوا تھا کہ یزید اور بنی امیہ کے خلاف انقلابی پرچم ہوا میں لہرانا شروع ہو گئے۔ ابھی آپ کا سر مبارک اور بے یار و مددگار قیدی یزید کے پاس نہیں پہنچے تھے کہ اس کی مخالفت اور ناحق خون کے قصاص کے لیے
ہر طرف سے آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئیں، اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ یزید کو خود اپنے گھر میں امان ملنا مشکل ہو گئی، اور اس پر ہر طرف سے اپنے عزیزوں بلکہ عورتوں اور بچوں تک کی طرف سے ملامت کے تیر برسنا شروع ہو گئے۔ اس انقلاب نے ارد گرد کے ماحول کو اپنے قاتلوں پر تنگ کر دیا اور انہیں معاشرے کے کسی اجتماع میں منہ دکھانے کے قابل نہ چھوڑا، بلکہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ مظلوموں کے قاتل ایک دوسرے کو لعن طعن کرنے لگ گئے۔ یزید کہتا تھا، خدا ابن زیاد پر لعنت کرے، سارا قصور اسی کا ہے، اور ابن زیاد کہتا تھا کہ سارا قصور عمر ابن سعد کا ہے۔ ابن زیاد یزید کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتا تھا۔ حسین علیہ السلام کے خونی قیام نے مسلمانوں کی راہوں کو بدل کے رکھ دیا، ان کے افکار تبدیل کر دیے، نیکی کو نیکی اور برائی کو برائی سمجھا جانے لگا، جبکہ اس سے پہلے یہ قدریں بالکل بدل چکی تھیں۔ نیکی کو برائی اور برائی کو نیکی سمجھا جاتا تھا۔ خیرات و حسنات کی طرف لوگوں کی توجہ مبذول ہو گئی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کو بقا و دوام کی سند مل گئی۔ ابن زیاد نے جو 4,500 بے گناہ قیدی زندان میں ڈالے ہوئے تھے، انہیں آزادی مل گئی، اور وہ بھی اور ان کے ساتھ دوسرے لوگ بھی یزید اور ابن زیاد کے خوف سے کوفے میں چھپے ہوئے تھے، ظاہر ہو گئے، اور مل کر گروہ اور پارٹیاں تشکیل دیں اور اموی حکومت اور ابن زیاد کے اقتدار کو چیلنج کر دیا، اور خون حسین کے انتقام کے لیے میدان عمل میں آ گئے۔ شہدائے کربلا کے قاتل پہلے تو بڑے فخر و تمطراق سے اپنے ظالمانہ کارنامے حکام وقت کے سامنے پیش کرتے، تاج شجاعت اور انعام وصول کرنا چاہتے تھے، لیکن خون حسین کے انقلاب نے وہ اثر دکھایا کہ وہی لوگ منہ چھپاتے پھرتے تھے۔ ابن زیاد مختلف حیلوں اور بہانوں کے تحت دارالامارہ سے باہر نہیں نکلتا تھا۔ شیعیان و دوستان اہل بیت جو کوفہ، بصرہ یا عراق کے کسی دوسرے شہر میں قیام پذیر تھے، ایک دوسرے کے قریب ہو کر بنی امیہ کی استبدادی حکومت کے خلاف متحد ہو گئے۔ اگر امام علیہ السلام قیام نہ فرماتے تو تمام دینی آداب و رسوم کا خاتمہ ہو چکا ہوتا۔ اگر وہ داعی حق و حقیقت اور پیشوائے بے مثیل سیاست دشمن کے آگے تھوڑا سا بھی سستی کا مظاہرہ کرتا تو آج دنیا میں 1 ارب سے زیادہ کلمہ گو مسلمان موجود نہ ہوتے، جو اللہ کی توحید اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دے رہے ہیں۔ 14 صدیوں سے علماء، عقلاء، سیاستدان دانشور حسین علیہ السلام کی اس سیاست کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ یقیناً اس کی کوئی وجہ ہے نہ۔ کوئی شخص خواہ کس قدر عظیم اور قابل احترام ہو، 1 سال یا زیادہ سے زیادہ 1 صدی کے بعد اس کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ حوادث زمانہ اس کے روحی آثار تک کو مٹا دیتے ہیں۔ مگر کیا کہنے حسین علیہ السلام تیرے، تو نے آج سے تقریباً 1400 سال پہلے اپنے پاکیزہ خون سے صحرائے کربلا میں جو انمٹ تحریریں نقش کی ہیں، وہ آج بھی دنیا کی نظروں کو خیرہ کر رہی ہیں۔ دنیا میں کئی انقلابات آئے، چنگیز و اخوان و ہند اور نجدیوں جیسے فتنے رونما ہوئے، صلیبی جنگیں مورد وجود میں آئیں، نام نہاد مسلمانوں اور غیر مسلموں کی یلغاریں ہوتی رہیں، مگر تیرے خون کی تاثیر کو ذرا برابر بھی کم نہ کر سکیں۔ ہاں، مگر وہ انقلاب کامیاب ہے جو حسینی مکتب سے مضبوط رشتے میں جڑا ہوا ہے۔ روئے زمین پر رہنے والے حق پرست مسلمان، خواہ وہ شیعہ ہوں یا سنی، اپنے اس عظیم پیشوا اور امام برحق کو خراج عقیدت پیش کرنے اور اسلام کی عظمت اور فضائل آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی تجدید کے لیے کسی قسم کے خرچ کرنے سے گریز نہیں کرتے، اور ان کی نگاہوں میں جو بھی چیز محبوب ترین اور مرغوب ترین ہوتی ہے، اس راہ میں صرف کر دیتے ہیں۔ اپنے پیشوا کے بارے میں ان کے یہ جذبات، یہ قدردانی اس لیے ہے کہ اگر یہ دور اندیش پیشوا اور رہبر
اپنے مقدس خون کا نذرانہ راہ اسلام میں پیش نہ کرتا تو یہ ملت محو اور نیست و نابود ہو چکی ہوتی۔ حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں جو ان کے نانا نے تعلیم دی تھی اچھی طرح یاد کر لیا تھا کہ جو لوگ راہ خدا میں جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں انہیں مردہ مت سمجھو، وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے ہاں روزی پا رہے ہیں۔ حسین علیہ السلام کو یقین تھا کہ وہ گھاٹے کا سودا نہیں کر رہے۔ دنیا کی اس قدر اہمیت نہیں ہے کہ ایک خدائی فریضے کی تکمیل میں سستی کا مظاہرہ کیا جائے، اسی لیے وہ مصمم ہو گئے اور پختہ ارادہ کر لیا کہ مظلوم اور ستم رسید معاشرے کو ظالموں اور ستمگاروں کے چنگل سے نکال کر ہی رہیں گے۔ انہیں معلوم تھا کہ حق اور حقیقت کی راہ میں فداکاری موت نہیں بلکہ ابدی زندگی ہے۔ یہ اس عظیم انسان کا کارنامہ ہے جس نے اپنی ایک ٹھوکر سے مادیت کی تمام عمارتوں کو خاک میں ملا دیا اور ظلم و ستم کے شاہی قصور کو تباہ و برباد کر کے اسلامی امہ کو دشمن کے خونی پنجوں سے نجات دلا دی اور اپنے لیے زندگی جاوید اور مسلمانوں کے لیے ہمیشہ کے امن و سلامتی اور سعادت کی ضمانت حاصل کر لی۔ 14 صدیاں بیت گئیں مگر نام حسین علیہ السلام اور کارنامہ حسینی نت نیا ہے، زندہ ہے، تابندہ ہے۔ مذکورہ عرصہ سے حسین علیہ السلام کے نام کی مجالس برپا ہوتی آ رہی ہیں، حسین کے نام کے مدارس اور مساجد تعمیر ہو رہی ہیں، حسین علیہ السلام کے نام سے کتب خانے اور لائبریریاں تشکیل ہوتی آ رہی ہیں، حسین کے مقدس نام پر عمارتیں، پلیں، سقاخانے، سبیلیں اور امام بارگاہیں تعمیر ہوتی آ رہی ہیں، جہاں پر ہزاروں لاکھوں لوگ جمع ہو کر حسینی منبر کے سامنے بیٹھ کر حسینیت کے تذکرے اور ان کی بے مثال اور عدیم النظیر قربانیوں کی یاد کو تازہ کرتے ہیں۔ صدیوں سے آپ کے مزار مبارک کے گرد طواف اور زیارت کو دنیا جہاں کے لوگ انجام دیتے آ رہے ہیں اور اپنے لیے ذریعہ نجات سمجھتے ہیں اور یقیناً ہے بھی ایسا ہی۔ حضرت سید الشہداء علیہ السلام نے اپنی شہادت کے مقصد اور ہدف کو سرخ پرچم پر تحریر کر کے اپنے خیمہ سلطانی کے مقدس دروازے پر نصب کر دیا ہے، جہاں پر دشمن بھی بڑی آسانی کے ساتھ پڑھ سکتا ہے کہ حسین علیہ السلام راہ خدا میں موت کو سعادت سمجھتا ہے اور ظالموں کے ساتھ زندہ رہنوں کو ذلت اور ہیہات من الذلہ یعنی ذلت حسین علیہ السلام سے کوسوں دور ہے۔ اس مقصد کو عملی جامہ پہنانے کے لیے حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے الہی کاروان کو مدینہ منورہ سے پوری عزت و عظمت کے ساتھ شہادت گاہ الفت کی طرف لے کر چلے۔ کیا آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ اللہ حافظ۔